السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اللہ مالک نے قرآن حکیم میں کئی واقعات سابقہ امتوں کے کئی قصص بیان کیے ہیں، جس میں ہمارے لیے عبرت ہے، نشانیاں ہیں، ہدایت کے دروس ہیں۔ انہی واقعات میں سے گائے کا قصہ بھی ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک شخص جو بڑا مالدار تھا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش کسی اور کے دروازے پہ لا کر پھینک دی تاکہ وہ سارا الزام اس پہ لگ جائے اور یہ بچ جائے، اور خود ہی صبح کو قاتل تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا اور لوگوں پر تہمتیں لگانے لگا۔ اب یہ دو قبیلے تھے، فتنہ اتنا پھیلا کہ قریب تھا ان دو قبیلوں کے درمیان جنگ ہو جائے۔ تو قبیلے کے عقل مند لوگوں نے کہا کہ ہمیں جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے درمیان اللہ کے نبی موجود ہیں، تو ہم اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، اپنا سارا یہ قصہ ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے فیصلہ لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں گائے ذبح کرنے کا کہا، لیکن بنو اسرائیل کی عادت جھگڑالو عادت تھی، زیادہ سوال کرنے، زیادہ جھگڑا کرنا، زیادہ بحث کرنی۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ گائے ذبح کر دو۔ خیر اسی میں ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آئے تو فوراً سر جھکا کے مان لو، اس پہ عمل کر لو، اس پہ اپنی طرف سے کریدو نہیں، بحث نہیں کرو، مزید اپنی طرف سے سوالات کر کے اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پہ اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج ہے؟ تو آپ نے کہا اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج ہے، تم پہ ہر سال فرض ہو جاتا اور تمہارے اندر حج کرنے کی طاقت نہ ہوتی۔ تو نبیوں پہ تکرار نہ کیا کرو، جو آپ کو خبر مل گئی، پیغام مل گیا، حکم مل گیا، اس کو فوراً عمل کر لو بجائے اس میں مزید بحث کرنے کے۔ تو ایک سادہ سا حکم کہ گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے بجائے اس کو ذبح کرنے کے حجتیں شروع کر دی۔ وہ پورا قصہ قرآن حکیم میں بیان، بلکہ پوری سورۃ البقرہ اسی قصے کے اوپر اس کا نام رکھا گیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اللہ تعالیٰ یہود مدینہ کو یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو جب تمہارے آباء و اجداد سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو بجائے نبی کا حکم، بجائے اللہ کا امر، اس پہ عمل کرنے کے تو کہنے لگے آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کی شریعت بیان کرتے ہوئے ٹھٹھا نہیں ہوتا، مذاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ان کی حجتیں کیا تھی؟ ہم تو آپ کے پاس کیس لے کر آئے ہیں کہ فلاں قتل ہو گیا ہے، قاتل کے بارے میں ہم پریشان ہیں، تو بجائے آپ ہمیں یہ بتانے کے کہ قاتل کون ہے، آپ نے یہ کہہ دیا گائے ذبح کرو۔ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے۔
تو جو انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اپنی عقل کے مطابق شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ گمراہی کے راستے میں گرتا ہے۔ شریعت نام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا۔ آپ کے سامنے شریعت کا کوئی حکم آئے، اپنے سر کو جھکا لیجئے، اس پہ عمل کیجئے، اس پہ تکرار نہ کیجئے، اس پہ فضول بحث نہ کیجئے، اس شریعت کے حکم کو اپنی عقل کے ترازو میں نہ تولیے، بلکہ یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس پہ عمل کرتا ہوں تو آپ کو خیر مل جائے گی۔ لیکن جب آپ شریعت کے حکم کو اپنی عقل پہ پرکھو گے تو ہر بندے کی عقل تو الگ الگ ہے، اس کا معیار الگ ہے۔ عقل دین کو سمجھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، عقل کے ذریعے دین نہیں سمجھا جاتا کہ بس جو میری عقل میں آئے گا وہی ٹھیک، اور جو میری عقل میں نہیں آئے گا بھلے وہ قرآن حکیم کا حکم ہو، بھلے وہ حدیث رسول ہو، میں نہیں مانوں گا۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اس سے اس کی پناہ کا سوال کرتا ہوں کہ میں ایسے جاہلوں میں سے ہوں جو اللہ پر جھوٹ بولیں اور لوگوں سے مذاق کریں۔ نبی سے جب شریعت کی بات پوچھی جاتی ہے تو وہ اللہ کا حکم سناتے ہیں، وہ اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر گواہی دینے والے نے کتنی پیاری گواہی دی تھی کہ تمہارے اندر وہ نبی کب سے ہیں، کتنی عمر ہو گئی، کا 40 سال۔ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا تمہارے ساتھ، تمہارے معاملات میں، انسانی لین دین میں؟ کہا نہیں، ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ کہ سبحان اللہ، جو انسانوں پہ جھوٹ نہیں بولتا وہ رب پر جھوٹ بولے گا؟ یہ نبی سچا اپنے نبوت کے دعوے میں سچے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی فوراً کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ پر جھوٹ بولوں، لوگوں کے ساتھ مذاق کروں۔ بنو اسرائیل کا تعجب کا مقام کیا تھا کہ گائے سے مقتول کا کیا تعلق ہے، اسی لیے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ کہیں آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو شریعت الہیہ کی باتیں بتا رہے تھے۔ نبی کسی سوال کے جواب میں جب شریعت کا حکم دے تو اس کو فوراً عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا اس لیے حکم دیا کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون کے مظالم سے، بیٹیوں کو قتل کرتا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، بیٹوں کو قتل کرتا تھا، کیا کچھ ظلم نہیں کیا اس نے، تو بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، بت بنایا تھا لوگوں کے زیورات سے، گائے بنا کر سامری نے ان کو دے دی، اور اس کے آگے پیچھے سوراخ رکھ دیا جس میں ہوا کا دخول ہوتا اور اس سے آواز سی نکلتی، اور گمراہ کیا لوگوں کو، اور وہ گائے کی پوجا پہ لگ گئے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑے کا بت بنایا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ تو دلوں میں گائے کی محبت پیدا ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس ذبح کے ذریعے ان کے دل سے گائے کی اس محبت کو نکالنا چاہتا تھا۔ ان کا تعلق اس گائے سے جڑ گیا تھا، اور اتنے گمراہ ہو گئے تھے کہ اسی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے تھے۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، یہ تمہارا بھی الہ ہے اور نعوذ باللہ یہ موسیٰ کا بھی الہ ہے، لیکن موسیٰ بھول گئے اپنے الہ کو، یہ ہے الہ جس کو بنایا سامری نے خود، جو خود بنا کر، جس کی مورتی سجا کر، جس کو نہلا دہلا کر اونچی جگہ پہ رکھ کر بٹھا کر پوجا جائے، کیا وہ تمہارے ہاتھوں کا مجبور نہیں تھا؟ کبھی مجبور بھی الہ ہوا کرتا ہے؟ کچھ قریشی مسلمان ہوئے تو جب وہ مسلمان ہو گئے پھر وہ پرانی باتوں کو یاد کیا کرتے تھے کہ ہم کیسے گمراہ تھے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں توحید کا پیغام ملا اور ہم سمجھے۔ تو وہ قصہ کیا بیان کرتے تھے کہ ہم سفر پہ نکلے اور ستو مسافر ساتھ رکھا کرتے تھے اپنے کھانے پینے کے طور پہ، جب رات پڑاؤ ڈالا تو سارا سامان خیمے
تیار ہو گئے، یاد آیا کہ بابا جی ساتھ نہیں کوئی لائے، کوئی بت صاحب ساتھ نہیں ہے جو رات کو نگرانی کریں اور ہم سو جائیں، اس کو اٹھا کر لانا بھول گئے۔ تو اسی ستو کے اندر پانی ڈالا، گھولا، آٹا بنایا، اس کا ایک بت تیار کیا اور ایک اونچی چٹان پہ رکھ دیا کہ اب ہم سونے لگے ہیں، تو جاگتے رہنا۔ سو گئے۔ صبح جب چلے قافلہ نکلا تو اسے بھی اٹھا لیا کہ رات نے چنگی کٹائی ہے، چلو کل پھر لوڑ پڑے گی، کسی اور ورت لا گے۔ جب ہوئی دوپہر اور بھوک لگی، کھائیں کیا؟ جو کھانا تھا اس کا تو بابا جی بن چکا تھا، تو بڑی دیر تک صبر کرتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ بابے نے کچھ نہ کہیے، لیکن جب پیٹ میں مروڑ اٹھا تو بابے کو ڈالا، برتن میں اوپر ڈالا پانی اور گھول کے پی گئے۔ مطلب کیا سمجھانے کا؟ کہ جو آپ کے ہاتھوں کا مجبور ہے وہ آپ کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ جو مخلوق ہے وہ مشکل کشا اور حاجت روا اور بگڑی بنانے والا، آپ کی مصیبتیں دور کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے، تو بنی اسرائیل نے گمراہ ہو کر کیا کیا؟ بچڑے کو اپنا معبود بنایا اور پوجنے لگے۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ یہ کتاب حکیم قرآن مجید کھلی ہوئی کتاب عقل مندوں کو دعوت دیتی ہے۔ تو یہاں بھی توحید کی دعوت کیسے؟ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ نہ تو ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے، نہ ان کے کسی نفع نقصان کا مالک ہے؟ آج ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پکارا جا رہا ہے، کیا وہ کسی سننے والے کی پکار کو جواب دے سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، کچھ آپ کو دے سکتے ہیں، کچھ آپ سے چھین سکتے ہیں؟ وہ مجبور ہیں، فوت ہو کے ان قبروں کے اندر دفن ہو چکے ہیں۔ اللہ مالک ان مشرکوں کی نادانی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جن کو پکار رہے ہیں، جب وہ ان مٹیوں کے نیچے دفن ہوئے تھے، ان کے یہ دفن کرنے کا پورا پروسیس کس نے کیا تھا؟ زندوں نے یا مردوں نے؟ زندوں نے۔ مٹی زندوں نے ڈالی تھی، قبر پہ قبہ زندوں نے بنایا تھا، بہترین فانوس زندوں نے لا کے لگایا۔ اب تو ماشاءاللہ قبروں کے اوپر اے سی بھی لگنے لگے، گرمی پہن دی کافی ساری، تو یہ اے سی بھی زندہ آ کے لگاتے ہیں، وہ سارا کام زندے کرتے ہیں۔ اور مشکل کشا کس کو مانتے ہیں؟ جو بیچارہ اپنی طہارت بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ قرآن کھلی ہوئی کتاب ہے، وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ تمہارا نفع نقصان کی بھی مالک نہیں، ان کو کیسے تم پوچھتے ہو؟ تو اللہ مالک نے انہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ کسی کے دل میں کوئی گائے کی محبت باقی ہو تو ذبح کرنے کے ساتھ وہ ختم ہو جائے۔ جب انہیں یہ حکم ملا تو انہوں نے 4 سوال کیے۔ ان 4 سوالوں کا مقصد مسئلے کو سمجھنا نہیں تھا، بلکہ اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی ضد۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے رب سے دعا کیجیے وہ ہمارے لیے اس گائے کی ماہیت بیان کرے، گائے کیسی ہونی چاہیے، کیسی گائے ہے، ہمیں اس کی صفات سے آگاہ کرے، وہ گائے کیسی ہے جسے ہم نے ذبح کرنا ہے۔ انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو معاملہ پورا ہو جاتا، لیکن وہ حجتیں کر رہے ہیں، اس کی صفات پوچھ رہے ہیں، اور یہ دلیل کس بات پر ہے؟ ان کی ہٹ دھرمی پر۔ دین میں جتنا حکم ملے اس پہ عمل کیجئے، سختی سے منع کیا گیا ہے کہ فضول سوال و جواب کرنے سے آپ کو ایک ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں آپ مزید پھنس سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر بھی دیکھیے ان کا انداز، اللہ کے ساتھ بے ادبی، اپنی اس ہٹ دھرمی میں۔ پوچھئے اپنے رب سے گائے کیسی ہو، سوال کیجئے اپنے رب سے،
آپ کے رب، اپنے رب سے پوچھئے تمہارا کیا تعلق ہے رب سے؟ یعنی ہٹ دھرمی میں تم نے اپنا تعلق ہی رب سے توڑ لیا۔ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اپنے رب سے پوچھئے آپ کا رب کیا کہتا ہے، وہ گائے کیسی ہو؟ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے رب کا حکم یہ ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑی عمر کی ہو کہ بانجھ ہو چکی ہے، اب بچے نہیں اسے پیدا ہو سکتے، اور نہ ہی اتنی چھوٹی عمر کی ہو کہ وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں، ان دونوں کے درمیان ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ اللہ پھر ان کو سمجھاتا ہے، تاکید دیتا ہے کہ جتنا تمہیں حکم ملا ہے اتنے پہ عمل کر لو، جتنا تمہیں حکم ملا ہے اتنے پہ عمل کر لو۔ یہ ہے اہل ایمان کا طریقہ۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، وہ اللہ کے حکموں پر فوراً سر جھکا دیتے ہیں، اور جو بھی اس کے اندر حجتیں، بحث، تمہیز، تو معاملہ اس کے اوپر اتنی ہی سختی والا ہوتا ہے جتنی سختی وہ سوالات کے ذریعے کرتا ہے۔ بنو اسرائیل نے ایک اور سوال کرتے ہوئے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا۔ اچھا جی چلو ٹھیک ہے، یہ تو پتہ لگ گیا کہ اس کی عمر کتنی ہو، کیسی ہو، اب یہ بتائیے اس کا رنگ کیسا ہو؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارے رب کا فرمان ہے وہ گائے شدید زرد رنگ کی ہو، ہر دیکھنے والے کو اچھی لگے۔ یہ سوال کرنا ان کے اوپر پابندیاں اور لگتی جا رہی ہیں۔ درس کیا ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے سامنے حجت نہیں کرنی۔ آپ کو حکم مل گیا، نماز ویسے پڑھیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ مل گیا، فوراً اس پہ عمل کیجیے۔ آپ کو اپنے گھر کے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی، قرآن حکیم کی کوئی آیت پہنچی، فوراً اس پہ عمل کیجیے۔ آپ کو حلال و حرام کے بارے میں قرآن حکیم کا کوئی حکم پہنچا، فوراً اس پہ عمل کیجیے، مزید اس کے اندر سوالات نہ کیجیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ اچھا اپنے رب سے دعا کیجیے وہ ہمیں اس گائے کے بارے میں مزید تفصیل بتائے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، یہ جو گائے ہے نا زیادہ قسموں کی ہیں، ہم ان کو پہچان نہیں سکتے، تو مزید اس کی تفصیل بتائی جائے کہ ہم کون سی گائے کو ذبح کریں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ساتھ یہ بھی تاکید کر رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور یہ کام کریں گے جو ہمیں حکم ملا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی ہدایت نہ پاتے۔ یہاں انہوں نے انشاءاللہ کہا کہ انشاءاللہ ہم ہدایت پائیں گے، تو یہ ان کی زبان سے خیر کا جملہ نکلا اور وہ ہدایت پا گئے۔ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ اسی طرح الجھنوں میں الجھے رہتے اور اللہ کے حکم سے دور ہوتے رہتے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہارے رب کا فرمان ہے کہ وہ گائے نہ تو زمین میں کام کرنے، کھیتی کرنے والی ہو، کھیتوں میں اسے استعمال نہ کیا گیا ہو۔ ذلول سے مراد اس سے اتنا کام کروایا گیا ہے کہ وہ خود کام کرتی ہے، یعنی اسے مارنا نہیں پڑتا، اسے سمجھا دیا گیا اور وہ سمجھ گئی کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، اسے مجبور نہیں کرنا پڑتا۔ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، اور نہ ہی کھیتوں میں پانی پلانے کا کام اس سے لیا گیا ہو، پانی رکھ کے اس کو کھیتوں کی طرف بھیجا گیا ہو۔ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا، وہ تندرست ہو، اس میں کوئی عیب اور کمی نہ ہو، اور نہ ہی اس کے رنگ میں اس رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا کوئی داغ ہو۔ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ، اتنی بحث، اتنے سوالات کے بعد پھر کیا انہوں نے کہا کہ ہاں ہون گل سمجھ آئی، اب آپ نے سچی بات، اب آپ نے ساری تفصیلی بات ہمیں سمجھا دی، بڑا باریک اس کا وصف بیان کر دیا، اب ہمیں سمجھ آ گئی۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اتنی بحث کرنے کے بعد، اتنی تفصیل پوچھنے کے بعد پھر جا کے انہوں نے ذبح کی اور اللہ کے حکم کی تکمیل کر لی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، معاملہ کیا تھا ایک شخص قتل کیا گیا، آپس میں وہ اختلاف کرنے لگے، ایک دوسرے پر تہمتیں لگانے لگے، قاتل اپنے گناہ کو چھپا رہا ہے، وہ اعتراف نہیں کر رہا، دوسروں پر
تہمتیں لگ رہی ہیں، تو اللہ مالک ان کے سامنے یہ معاملہ واضح کرنا چاہتا ہے۔ یہاں درس ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے جتنا بھی چھپ جائے، مسلمان کو خاص طور پہ یقین رکھنا چاہیے سب کے سامنے دھوکہ، جھوٹ، فریب کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ خالق و مالک میرے ایک ایک عمل سے واقف ہے، وہ مجھے جان رہا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ کسی کے سامنے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، جی وہ یہ نہیں تھا، یوں ہوا تھا، یوں نہیں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، لیکن اللہ کے سامنے اللہ تو آپ کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو جان رہا، ہر خفیہ اور ظاہر عمل کو جان رہا ہے۔ تو کبھی بھی انسان اللہ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا۔ جب یہ یقین انسان کے دل میں آ جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یقین جانیے یہ یقین انسان اور گناہوں کے درمیان بہت بڑا ایک پردہ بن جاتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب نا عربوں کے اندر اکثر جھگڑے کے ٹائم اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، یہ جملہ جس کو سمجھ آ گیا اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ ایک شخص نے اپنی کزن پہ جو اس کے پاس اپنی حاجت کے لیے کچھ پیسے لینے کے لیے آئی، اور اس نے اس کی مجبوری کو استعمال کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو بھی مجبور ہے تو میرا بھی کوئی کام کر جا، اور اس پہ جب قابو پا لیا تو اس نے صرف یہی جملہ کہا تھا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ اور واقعی وہ اللہ سے ڈر گیا۔ اس وقت کوئی تھرڈ پرسن تھا ہی نہیں، کوئی پولیس مین، کوئی گن مین، کوئی کیمرہ مین، کوئی ریکارڈ، کچھ بھی نہیں، تنہائی۔ اس نے کہا جا بھاگ جا، یہ سامان بھی لے جا۔ اور میرے دل میں واقعی رب کا ڈر آ گیا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، جا چلی جا۔ اور وہ چلی گئی۔ اب یہ اللہ کے ڈر سے، اس گناہ سے بچنے والا غار کے اندر بند ہو چکا ہے، اور آگے پہاڑ کی چٹان آ کے رک گئی ہے، اور یہ وہاں رب کے سامنے رو کر کہتا ہے کہ اللہ، وہ جو گھڑی تھی مجھے کہا گیا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اور تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو اپنی اس شہوت سے روکا تھا، صرف تیرے لیے۔ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی بلے بلے، کوئی واہ واہ، کوئی سیلفی، کوئی کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ آج مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ رب نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ اللہ کا ڈر یہ چیز ہے۔ اور مومن کا دل وہ اللہ کی محبت میں، اللہ پر بھروسے میں ایسا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ پھر اسے کسی اور کا خطرہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ایک درخت کے نیچے آ کے آرام کرتے ہیں، وادی میں صحابہ بھی بکھر جاتے ہیں، آپ اپنی تلوار اس درخت سے لٹکا دیتے ہیں۔ ایک کافر آتا ہے اور آپ کی وہ تلوار اٹھا کر آپ کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں، اور کیا کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، وہ کافر جنگجو کھڑا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، کہ آپ کو مجھ سے اس وقت کون بچائے گا؟ کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے کہا اللہ، میرا اللہ، جس پر میرے بھروسے ہیں، جو میرا رب ہے، مجھے وہ بچائے گا۔ اللہ کے نام کا ایسا رعب اس کافر پہ طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ لرزے، تلوار گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھا کر کہا، اچھا تو بتا، تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ بہترین درگزر کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا تو گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، مسلمان ہوتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں مسلمان تو نہیں ہوتا، لیکن آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔ جب واپس جاتا ہے اپنی قوم کے پاس، کہتا ہے کہ میں دنیا کے سب سے بہترین اخلاق والے کے پاس سے آیا۔ اب اس کے ہاتھ میں تلوار تھی نا، وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتا تھا، لیکن جب تلوار آپ کے ہاتھ میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ کیجیے اپنی امت کے ساتھ، آپ کتنے مہربان تھے۔ وہ جو آپ کے سر پہ قتل کی نیت سے تلوار لے کے کھڑا ہے،
جب آپ نے اس میں غلبہ پا لیا تو اسے اسلام کی دعوت دی، بدلہ نہیں لیا کہ تو وار نہیں کر سکا نا میں تو وار کروں، تو تلوار نہیں چلا سکا میں تو چلاؤں، کا گواہی دے دو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی۔ اس حالت میں بھی اپنے اس امتی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہے۔ اللہ یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، جہاں تک ہماری محنت جاتی ہے وہاں تک ہم نے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، اور اللہ کی قسم توحید کی دعوت دینا لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے، آگ سے بچانا ہے۔ یہ تعبیر خود محمد الرسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میری مثال ایسے ہیں جیسے کسی آگ جلانے والے نے آگ جلائی، پروانے اس آگ میں گر رہے ہیں اور وہ ہاتھوں سے ان پروانوں کو روکتا ہے کہ جل جاؤ گے، نہ گرو اس میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے نکالتا ہوں، کھینچتا ہوں، اور تم دامن چھڑا چھڑا کے پھر جا کے جہنم میں گرتے ہو۔ آپ نے جہنم سے لوگوں کو بچایا کیسے؟ اس قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت سے۔ یہودی بچہ مرنے کی خبر ملی، بیماری کی خبر ملی، اس کے سرہانے پہنچتے ہی پہلی بات کیا کہی؟ یا غلام قل لا الہ الا اللہ، کہ تو آخری سانسوں میں ہے لا الہ الا اللہ کے قرار کر لے۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے کہا جو ابوالقاسم نے کہا ہے تو بھی کہہ دے، کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے ذریعے ایک جان کو جہنم سے اور آزاد کر دیا۔ یہ غم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ غم ہونا چاہیے آپ سے محبت کے ہر دعوے دار کا۔ جو بھائی شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں میں ان تک محبت سے پہنچوں، پیار سے پہنچوں، ہدیے اور تحفے دے کر میٹھے انداز میں ان تک میں پیغام توحید پہنچاؤں۔ تو مومن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور جب اللہ کا ڈر ہو تو پھر اس کے اور گناہوں کے درمیان وہ حائل ہو جاتا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے گائے ذبح کر لی تو ان کو حکم دیا کہ اس کا ایک ٹکڑا تم مقتول پر مارو۔ تو جب انہوں نے وہ ٹکڑا مقتول پر تم مارو گے ہم اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، اور وہ مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا، مجھے کس نے مارا، اس نے وہ نام بتایا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ مر گیا، تو وہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ جس طرح اس نے اس مقتول کو زندہ کر کے تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھا دیا، دیکھو یہ مر چکا تھا، قتل ہو چکا تھا، اللہ نے اس کو پھر زندہ کیا، اسی طرح قیامت کے دن اللہ پھر مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہ نشانیاں دکھاتا کیوں ہیں؟ اس نشانیوں کے پیچھے درس کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، تم اپنی عقل کو استعمال کرو کہ یہاں سدا نہیں رہنا، مرنا ہے، مر کے مٹی نہیں ہو جانا۔ آخرت کا انکار کرنے والے ہڈیاں قبرستان سے اٹھا کر لاتے اور یوں ان کو ہاتھوں میں مسل دیتے، دیکھو مٹی ہو گئی ہڈی، من یحیی العظام وہی رمیم، ان مٹی ہو جانے والی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ جس نے سب سے پہلے ان کو پیدا کیا تھا، جس نے پہلے پیدا کیا تھا وہ ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ نشانیاں دکھانے کی حکمت کیا ہے؟ کہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے یہ دنیا سدا نہیں ہے، اور دوبارہ زندہ ہونے کا جو تصور ہے وہ کوئی بنایا ہوا تصور نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے۔ اللہ نے ان کو یہ نشانیاں دکھائیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہ سب نشانیاں دیکھنے کے بعد، نبیوں کے معجزات دیکھنے کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر کی طرح دل سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ دل سخت ہو گئے۔ دلوں کی سختی یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ مومن جنت میں جانے والے ان کے دلوں کا حدیث میں ذکر آتا ہے
चिड़िया की तरह नरम दिलों वाले। चिड़िया का दिल कितना छोटा होता है, छोटा दिल यानी नरम दिल वाले, बात को फौरन समझ लेने वाले, लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देने वाले, उस दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर लेने वाले। लेकिन जब वो दिल गुनाहों का अमाजगह बन जाए तो फिर फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा, वो पत्थरों की तरह हो जाते हैं, बल्कि पत्थरों से भी सख्त हो जाते हैं। क्यों? पत्थरों के बारे में भी आता है व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, पत्थरों से तो ऐसे पत्थर भी हैं जिनसे नहरें बहती हैं, पानी निकलता है। जिस दिल में अल्लाह का डर नहीं, जिस दिल में रब का खौफ नहीं, जिस दिल में अल्लाह के सामने खड़े होकर सवालों जवाब की जिम्मेदारी का एहसास, या उसको ये याद भी करवाया जाए कि क़यामत का दिन है ना, किसी ने किसी के पैसे मारे हों तो क्या कहता है, दे दो भाई पैसे, और नहीं है ये आपने जुल्म किया है मुझ पे, क्या कर लोगे, क़यामत का दिन है ना। अच्छा क़यामत के दिन हिसाब करना, तो जेब में है जो वो भी दे दो, इकट्ठे हिसाब कर लेना। मायना दिल में क़यामत का यकीन नहीं है। ये कहने वाला कि अगर आपने क़यामत के दिन हिसाब करना है तो थोड़ी जी डंडी और मार लेने दो, जो है ये भी दे दो, इकट्ठा वहीं देखा जाएगा। फिर ये दिल पत्थर दिल है जो क़यामत के तसव्वुर से भी कांपता नहीं है। और मोमिन का दिल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बीमारी की हालत में भी आकर अपने सहाबा के दरमियान बैठ जाते हैं। आखिरी अय्याम हैं, आखिरी लम्हात हैं कि अगर मैंने किसी पर कोई ज़्यादती की हो तो बदला लेना चाहो तो मुझे आज बदला ले लो, क़यामत के दिन ना पकड़ना। मैं कोई किसी का बदला क़यामत के दिन नहीं दे सकता। मन कान लहू अला अखीही मज़लिमा, किसी ने किसी पर कोई जुल्म किया है, आज उस जुल्म को, मामलात को साफ कर लो। उस वक़्त के आने से पहले जब किसी की जेब में कोई दिरहम व दिनार नहीं होगा, जब किसी के पास कोई पैसे नहीं होंगे, उस वक़्त की पकड़ से पहले आज माफ़ी मांग लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हालत में भी अपने आप को पेश कर देते हैं। एक साहबी खड़े हो जाते, कहते जी बिल्कुल आपने इजाज़त दी है तो फिर मुझे बदला लेने दें। आपने जंग के मौके पर सफ़े सीधे करते हुए मेरे पेट पे लाठी मारी थी, दिल चाहता है मैं भी बदला ले लूँ। सहाबा पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम में आंखों में आंसू हैं, दिल गम से भरे हुए हैं। उसकी तरफ देखते हैं ये कौन है? आप कहते हैं आ जाओ आगे ले जाओ। कहा आपके पेट पे कपड़ा है, मेरा पेट उस दिन नंगा था, आपने अपने पेट से कपड़ा उठा लिया। कहा आपके हाथ में लाठी थी, मेरे हाथ में लाठी नहीं, आपने कहा इसको भी लाठी दे दो। वो लाठी लेके आगे बढ़ता है, सहाबा की सिसकी ये बुलंद होती है और वो करीब आता है, लाठी फेंकता है, आपके जिस्म मुबारक से चिपक जाता है, अपनी गालों को मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बतन मुबारक से लगाता है, आंखों से आंसू है। आप कहते हैं ये क्यों किया? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लम्हात हैं, दिल में आया कि जुदाई के लम्हे हैं, मैं अपने चेहरे को आपके मुबारक जिस्म से लगा दूं, हो सकता है अल्लाह इस चेहरे को जहन्नम की आग पे हराम कर दे। लेकिन आपने अपने आप को पेश किया, टटोलिए। और अल्लाह सबसे पहले कहने वाले को तौफीक दे कि मेरे दिल की हालत क्या है। ये डराए जाने पर डर जाता है या डराए जाने पर भी कहते देखी जाएगी जो होगा। आप पे डिट्ठी वैसी, यहाँ कत्ल हो रहे हैं कर दो, मारा जा रहा है मार लो, पैसे दबा सकते, जो कर सकते हो फसाद कर लो भाई, क़यामत आप होसी वेखी वैसी। मौलवी और डरा डरा के पहले साडा तरो कटे होया है, जब होगा तो देखा जाएगा। नहीं, ये मोमिन का हाल नहीं, ये उसका हाल है जिसका दिल पत्थर हो चुका है, बल्कि पत्थरों से भी गया गुजरा कि पत्थरों से तो पानी बहता है। व इन्ना मिन्हा लमा यशक़क़ु फ़यख़रुजु मिन्हुल माँ, और बाज़ पत्थर फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है। व इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह, और बाज़ पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह के डर से ऊंचे पहाड़ों से गिर जाते हैं। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून, जो कुछ तुम कर रहे हो तुम्हारे आमाल से अल्लाह गाफिल नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तुम्हारे आमाल से गाफिल नहीं है। जिसको ये यकीन आ जाए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मालिक मेरे आमाल से गाफिल नहीं, वो मेरे दिलों के राज़ों को जानता है, वो मेरी ज़ुबान से निकली हुई बातों को जानता है, वो मेरे इरादों को जानता है, वो मेरे आमाल और अफ़आल को देख रहा है। क्या ख्याल है
پھر یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز مستقل انسان پڑھے ہی نہ، یا پڑھے بھی تو احسان کرتا ہوا اسلام پہ 8-9 بجے اٹھ کے پڑھ لے، جس کو پتہ ہو کہ اللہ میرے عملوں سے غافل نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، پھر بہنوں کا حق مارے گا، پھر کسی کا ناحق خون بہائے گا؟ یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، سیاسی جلسے ہوتے ہیں، سیاسی جلوس ہوتے ہیں، کچھ نہیں پتا کون ہے کون نہیں، بس یہ ہے کہ جلوس والوں کی پولیس والوں سے لڑائی ہوگی، اب وہ پولیس والوں کو مار رہے ہیں اور ان کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، ادھر سے ادھر مارا جا رہا ہے، ادھر سے ادھر مارا جا رہا ہے، اور جب جلوس ٹھنڈا ہوتا ہے، ہاں جی 10 پولیس والے مارے گئے، 15 عوام ماری گئی۔ یہ خون گاجر مولی ہے، پانی ہے، گرا دو گے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ارے بھائی، مومن کی عزت کتنی ہے، مومن کی خون کی، مومن کی عزت کا معیار کیا ہے؟ بیت اللہ کی وہ عزت نہیں جو مومن کی عزت ہے، اس کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور وہ عزت یوں پامال کی جائے کہ جس کو مرضی قتل کر دو، جس کا مرضی گلا گھونٹ دو، جس کے ساتھ مرضی بدکاری کر لو، جس مرضی کی بچی کو اغوا کرو اور 4 دن اس کے ساتھ بدمعاشی کرتے ہوئے پھر اسے زہر دے کے مار کے لاش کوڑی پہ پھینکو۔ تمہیں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ تمہارے ان عملوں سے اللہ غافل نہیں ہے؟ غافل نہیں ہے کہ مطلب کیا؟ کہ پھر قیامت کے دن اس کا سوال ہونا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو ظلم کے راستے پہ نہ چلائیے، کبھی بھی اپنے آپ کو بغاوت کے راستے پہ نہ چلائیے، کبھی بھی اپنے آپ کو اندھے قتل کی طرف نہ لے کر جائیے۔ یہ جلسوں جلوسوں میں شریک ہونا، یہ قتل و غارت کا حصہ بننا، اس کا میرے ایک ایک عمل کا میں جواب دہ ہوں۔ میرے ہاتھ اور میری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا چاہیے، لیکن آپ کسی تنظیم، کسی پارٹی کے حق میں نکل کے جلوس نکالتے ہیں اور کسی کی گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، کسی کا گھر جلا دیتے ہیں، یہ مخالف پارٹی والے ہیں ان کے، یا حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اس کا درس آپ کو کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں منقے جیسا سر، پچ کا انگور دیکھا، کشمش بڑے سائز کی، اس طرح کے سر والا بھی کالا حبشی غلام تمہارا بادشاہ بن جائے، اس پر لوگ اکٹھے ہو چکے ہوں تو اس کی فرما برداری کرو، اس کے خلاف بغاوت نہ کرو، اس کے خلاف بغاوت کا راستہ اختیار نہ کرو، اگرچہ وہ ظلم کرے صبر کرو، اس کے ظلم پر بھی صبر کرو۔ نہیں جی مولوی صاحب آپ نے یہ کیا بات کی، ظلم، وہ ظلم کر رہے تو ہم بدلہ نہ لیں؟ یہ میری بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حاکم ظالم بھی ہو تو صبر کرو، اس کے خلاف بغاوت کی اجازت کیوں؟ بغاوت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو نکل رہا، جہاں جہاں بغاوتیں ہوئی آپ دیکھ لیں، ہزاروں نہیں لاکھوں مارے گئے، کروڑوں بے گھر ہو گئے، ملک برباد ہو گئے۔ پیچھے کیا ہے؟ مہنگائی کے خلاف جلوس نکلے تھے، یہاں سے بغاوت چلی تھی اور کہاں تک پہنچی کہ ملکوں کے ملک برباد کر۔ اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے، برداشت کی تلقین دیتا ہے۔ آپ کا حق مارا جائے تب بھی آپ کے سامنے بغاوت کا جھنڈا نہیں لہراتا۔ ہاں، جب تک حاکم کھلا کفر نہیں کرتا تب تک اس کی فرما برداری کرو، اگر وہ کھلا کفر بھی کر رہا ہے اب اس کی فرما برداری نہیں ہوگی۔ لیکن بغاوت کا راستہ اختیار کر کے آپ عورتوں کی عزت پامال ہو، بچوں کا خون بہے، بوڑھوں کو مارا جائے، لوگوں کے کاروبار برباد کریں اور آپ ایک دنگا اور فساد کی آگ چلائیں، اس کا حکم نہیں دیا اسلام نے، اس کا درس نہیں دیا اسلام نے۔ یہ راستہ اہل ایمان کا راستہ نہیں ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ شریروں کا راستہ ہے، اس راستے سے خیر نہیں آتا۔ اور جنہیں آپ تو مجھے لگتا ہے کوئی درباری مولا ہوں گے یا کوئی سرکاری مولا ہوں گے، کلمہ حق کہنا بادشاہ کے سامنے بہت بڑا جہاد ہے۔ بھائی بادشاہ کے سامنے، ممبروں پہ نہیں، گلی کوچوں میں نہیں، بازاروں میں نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے حاکم میں کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو شریعت کے خلاف لگتی ہے، اس کے پاس جائیے، اس کا ہاتھ پکڑیے، اسے ایک کونے میں لے جائیے، اس کو نصیحت کیجئے، یہ ہے وہ جہاد، یہ ہے وہ کرنے والا کام۔ اگر وہ آپ کی نصیحت کو مان لے تو بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ، اور اگر نہ مانے تو کم از کم آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ لیکن جلسوں میں، جلوسوں میں، سڑکوں پہ
پبلک پوائنٹ میں لوگوں کے سامنے آوازیں بلند کرنا، لوگوں کو بغاوت پہ ابھارنا، لوگوں کو پولیس فوج کے خلاف اٹھانا اور جلسے جلوسوں کی تحریک برپا کرنا جس سے لوگوں کا خون بہے، لوگوں کا مال برباد ہو، کہ جی ہمارے حقوق کی جنگ ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ یہ اغیار کے نظاموں کا حصہ تو ہے لیکن یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ یہ اسلام کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، کیا کہا؟ اس کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس؟ جو کیا کہتا ہے انا ربکم الاعلی، جو رب بنا بیٹھا ہے، ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس جا کر اسے تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ چوک اور چوراہے میں کھڑے ہو کے، پبلک میں، کسی میلے میں نہیں کہا کہ جا کے فرعون کے خلاف بازار گرم کرو۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے جا کے نصیحت کرو۔ ہو سکتا ہے تمہاری نصیحت مان لے، اس کا دل نرم ہو جائے۔ تو بھائی شریعت کے راستوں پہ چلیے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم سے اپنے ہاتھ کو روکیے، کسی کے ناحق خون کے اندر اپنے ہاتھ کو ملوث نہ کیجیے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اللہ ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، موت دے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔